یہ تسبیحات ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ بے بس ہیں زندگی میں، جو پریشان ہیں، جو اس سوچ میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول کیوں نہیں کرتا۔ یقین جانیں اللہ اپنے بندے کو کسی حال میں نہیں چھوڑتا، اسی وقت تو نظر اللہ کی آپ پر ہے۔ یہ 3 تسبیحات ایسی ہیں جو آپ کے دل کو راحت دیں گی، دعا کو قبول کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تسبیح، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملات میں، کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن میں بھی آ گیا نا، ذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور کتنا بڑا فتویٰ ہے سورہ الصافات آیت نمبر 143-144 میں۔ اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں تسبیح نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ اگر اس طرح ہمیں نہ پکارتا، یعنی ایک بہترین استغفار ہے، یہ بہترین دعا ہے۔ 3 تسبیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف یا پریشانی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو پکارتے، یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث، خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ تیسری تسبیح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پریشانی آتی تو وہ بھی پڑھا کرتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور یہ تسبیح قرآن میں آل عمران 173 میں بھی ہے اور سید بخاری 4563 میں بھی ہے۔ اور ایک بات آخری کہنا چاہوں گی، جو لوگ یہ تسبیحات پڑھتے ہیں، میرا مشورہ ہے ایک بار ترجمہ پلیز ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ وہ اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔